کیمپس۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے امجد جاوید نے۔ اس کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ میں بھی اس کی جانب بڑھ گیا۔ ماہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی اور میں گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ ایسے میں میری نگاہ دور سے آتے ہوئے اسد پر پڑی۔ وہ تیز تیز قدموں سے میری جانب آ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کہا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ تب میں نے پوچھا، خیریت تو ہے اسد؟ سب ٹھیک ہے، لیکن میں ہاسٹل کیسے جاؤں؟ وہاں تو وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میں نے گیٹ کھولا تو وہ بیٹھ گیا۔ ہاں، یہ مسئلہ تو ہوگا، آؤ چلیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے گاڑی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسے نہیں، وہ میرے منتظر ہیں۔ میں یوں گیا تو لازماً کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی، کیونکہ وہیں سے میرے روم میٹ نے مجھے بتایا ہے کہ میرا سامان انہوں نے توڑ پھوڑ دیا ہے اور دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اسد نے دھیمی آواز میں یوں کہا جیسے وہ مجھ سے شرمسار ہو رہا ہو۔ کب بتایا تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ چند منٹ پہلے، ورنہ میں تو ہاسٹل ہی جا رہا تھا، اس نے تیزی سے بتایا۔ چلو پھر سبززار چلتے ہیں، اس کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں، میں نے کہا اور گاڑی پارکنگ سے نکالنے لگا۔ پھر اسی خاموشی سے کیمپس کی اس راہ پر آ گئے جو باہر کی جانب جاتا تھا۔ وہیں مجھے خیال آیا کہ ماہم تو ریستوران میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اگر میں اسد کو ساتھ میں لے گیا تو کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، اور میں اسد کو بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر اسے فون کر کے منع کر دینا چاہا۔ میں نے فون نکال کر ماہم کے نمبر پر پش کیے تو رابطہ ہو جانے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ جی ابان، بولو، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں ابھی ریستوران نہیں پہنچی۔ تم نے فون کیوں کیا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ اس نے یوں پوچھا جیسے وہ میری غیر متوقع کال پر گڑبڑا گئی ہو۔ تب میں نے اسد کے بارے میں بتا کر کہا، میں سبززار جا رہا ہوں، لنچ پھر کسی اور وقت صحیح۔ نہیں، تم سیدھے ریستوران آؤ گے، اسد بھی ہے تو کوئی بات نہیں، بس تم آ جاؤ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے فون رکھا اور میں ریستوران کی تلاش میں گاڑی بھگانے لگا۔ ہم دونوں میں خاموشی تھی۔ اسد نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ فون کس کا تھا۔ ماہم کی گاڑی باہر ہی کھڑی دکھائی دی تو میں نے اس سے کچھ فاصلے پر گاڑی پارک کر دی۔ ہم دونوں ریستوران کے اندر چلے گئے۔ چند لمحوں میں ہی میں نے ماہم کو دیکھ لیا۔ وہ ایک میز پر تھی اور اس کے پاس 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ایک لڑکی تھی اور دوسرے 2 مرد تھے جو کافی حد تک جوان تھے۔ انہیں بہرحال لڑکے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مجھے ذرا سا جھٹکا لگا کہ وہ تو مجھ سے تنہا بلا رہی تھی، لیکن وہ تو یہاں اکیلی نہیں تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ ماہم میری طرف دیکھ رہی تھی اور ان لوگوں کی نگاہیں بھی مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس سے میرا یہ خیال پختہ ہو گیا کہ وہ میرے ہی انتظار میں تھے۔ میں اور اسد ان کے پاس جا پہنچے۔ علیق سلیق کے بعد ماہم نے تعارف کرایا۔ یہ رخشندہ ہے، فائنل میں ہے، اور یہ کاشف اور یہ عدنان، یہ سمجھ لیں یہاں کے ایکس اسٹوڈنٹ ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں نے رسمی سا جملہ کہہ دیا۔ تب ان میں سے زیادہ عمر کے جوان کاشف نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو کل رات ہی آپ کی تلاش کرنا شروع کر دی تھی، لیکن آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج صبح ماہم سے رابطہ ہوا تو آپ کا نمبر ملا۔ خیر، پھر انہوں نے ہی آپ سے ملانے کا وعدہ کر لیا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایک جرأت مند نوجوان ہیں، اور کاشف، یہ ان کے ساتھ میں اسد ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہوا، یہ بھی مل گئے، کاشف نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر میری جانب دیکھ کر بولا، زیادہ تجسس نہیں پھیلاؤں گا اور نہ ہی تمہید میں وقت لوں گا۔ سیدھی سی بات ہے، ہم ان تنظیم والوں کے مخالفین ہیں اور آپ کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کوئی آپ کی ہمدردی میں آپ تک پہنچے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم اپنا مقصد بھی چاہتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا تاکہ وضاحت ہو جائے۔
یہ کہتے ہوئے میں نے عدنان کی جانب دیکھا جو اب تک خاموش تھا۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا بلکہ بنا کسی تاثر کے میری طرف دیکھتا رہا۔ تب کاشف نے پرسکون لہجے میں کہا، سیدھی سی بات ہے ابان، کیمپس پر ہمارا قبضہ تھا، چند برس پہلے انہوں نے ہم سے یہ چھین لیا، اب ہم نے دوبارہ قبضہ کرنا ہے، ہمارا یہی مقصد تھا، اس لیے ہم ہر اس بندے کی مدد کریں گے جو انہیں کمزور کرے گا۔ تو یہ ساری گیم قبضے کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابان، آپ نے ابھی تک وہ لطف نہیں چکھا جو قبضہ کر لینے کے بعد کیمپس پر حاکمیت کرنے کا ہے، اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی بھی بہت کی ہے، ہمارے 2 دوست قتل کیے ہیں، ان کا بدلہ بھی ہم نے لینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت حد تک جذباتی ہو گیا۔ تب میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، کاشف بھائی، مجھے نہ قبضہ کی ضرورت ہے اور نہ میں کوئی حاکمیت چاہتا ہوں، یہ تو انہوں نے خود ہی۔ میں نے کہنا چاہا مگر اس نے میری بات قطع کرتے ہوئے کہا، میں سب جانتا ہوں، انہوں نے دوسرے کئی لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے لیکن وہ خاموش رہے، مزاحمت اگر کی ہے تو آپ نے، لیکن اب آپ یہ بھی توقع نہ کریں کہ وہ خاموش ہو جائیں گے یا پھر کچھ بھی نہ کریں گے۔ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ ان کی خواہش کے مطابق روبوٹ کی طرح نہ چلنے لگیں۔ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا اور نہ ہی کوئی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں، بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کا رد عمل واضح کر رہا ہوں۔ اگر ہم مل جائیں تو ہم بھرپور انداز میں مزاحمت کر سکتے ہیں۔ میں پھر آپ سے کہوں گا، مجھے یہاں صرف 2 سال گزارنے ہیں، فائنل امتحان دینا ہے اور چلے جانا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں، اگر مل بیٹھنے کی بات ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ماہم کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ماہم جو چاہے، اس نے اگر آپ سے ملوا دیا ہے تو آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں۔ میں نے کہا ہی تھا کہ عدنان نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کا تاثر تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور بولا، ہماری دوستی سے مایوسی نہیں ہوگی، میں یہی امید کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کاشف اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا، میں نے اس سے ہاتھ ملایا، ایسے ہی دونوں نے اسد کے ساتھ کیا۔ انہی لمحات میں میری نگاہ ماہم کے چہرے پر پڑی جہاں بھرپور خوشی چھلک رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں سے ہاتھ ملا کر میں نے اچھا کیا ہے یا غلط، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ ماہم سے تعلق چند قدم آگے بڑھ گیا ہے۔ ماہم سے یہ تعلق بھی بڑا عجیب سا تھا، معلوم نہیں میں جو کچھ بھی اس کی قربت کے لیے کرتا جا رہا تھا وہ میرے لیے ٹھیک تھا یا میری تباہی تھی۔ میں اسے بہت وقت دینا چاہتا تھا۔ ان لمحات میں وہ مجھے صحرا میں بھاگتی ہوئی ہرنی دکھائی دی جسے میں قابو کرنا چاہ رہا تھا، چاہے تو وہ مجھے سراب دکھا کر ان ٹیلوں میں پیاسا مار دے یا پھر کسی نخلستان تک لے جائے۔ میں اب اس کی راہ پر تھا، جہاں تک وہ جاتی میں اس کے پیچھے جانا تھا۔ ماہم نے میری جانب دیکھا اور چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے ذرا سا کچلا اور پھر کاشف کی طرف دیکھ کر بولی، کاشف، میرا خیال ہے ابان کو بتا دینا چاہیے، کیمپس میں ہمارا کتنا اثر و رسوخ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، اب ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ باقی رہی اس اسد کی بات، تو لنچ کے بعد یہ سیدھا اپنے ہاسٹل جائے گا اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اسے ہاتھ بھی لگا سکے۔ کاشف نے کہا تو اتنے میں ویٹر مینیو کارڈ لیے ہماری طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ تب ماہم نے کہا، اوکے، اب باتیں ختم، کھانے پر توجہ دی جائے۔ یہ باتیں تو چلتی رہیں گی۔ مختلف باتوں کے دوران لنچ ختم ہو گیا۔ کاشف مجھے بتا رہا تھا کہ وہ کیمپس میں اب بھی اپنا اثر و رخور رکھے ہوئے ہیں، مخالفین کے ایسے کون لوگ ہیں جو خطرناک ہیں، آئندہ میں کس طرح رہنا ہوگا ان کی سیاسی جماعت کی طرف سے، کس حد تک انہیں عاشیر و داد حاصل ہے۔ اٹھنے سے پہلے کاشف نے کہا، اسد، آپ جاؤ، عدنان خود آپ کو ہاسٹل تک چھوڑ کے آئے گا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کاشف بھائی، میں خود چلا جاؤں گا، حالانکہ مجھے پتا ہے وہ میرے منتظر ہیں، ان سے ڈرتا رہا تو پھر جی لیا میں نے۔ اسد نے کہا تو میرا دل خوش ہو گیا، اس نے مردوں والی بات کی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں اسد، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کتے بلے صرف بھونکتے ہیں، کاٹتے نہیں، اصل کردار تو ان لومڑیوں کا ہوتا ہے جو کتوں کو بھونکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ یہ کتے نہیں، وہ لومڑیاں ہیں۔ چلو چلتے ہیں۔
یہ کہتے ہوئے میں اٹھ گیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، ماہم نے کہا اور اٹھ گئی۔ ہم پانچوں ریسٹورانٹ سے باہر آ گئے۔ میں اسد کو لے کر نکلا تو ماہم اپنی گاڑی میں اور کاشف عدنان کو لے کر اپنی گاڑی میں میرے پیچھے چل دیے۔ کچھ دیر بعد ہم ہاسٹل پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی روکی اور ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے وہاں کوئی بھی مشکوک بندہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ 2 گاڑیاں ہاسٹل سے باہر ہی تھیں۔ میں اسد کے ساتھ ہاسٹل میں چلا گیا۔ اسد کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر ہی تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں کھڑا رہا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسد آ گیا ہے۔ کافی دیر تک کوئی نہیں آیا۔ اس وقت میں کمرے کی طرف جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ چند نوجوان مجھے دائیں جانب کے کوریڈور میں سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ تیز تیز آ رہے تھے۔ میں رک گیا۔ وہ ہمارے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک لمبے قد والے سانولے سے لڑکے نے کہا، آپ اوان علی ہیں اور یہ اسد؟ ہاں، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کاشف بھائی نے ابھی فون پر بتایا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم بھی منتظر تھے کہ کوئی معاملہ ہو تو ان لوگوں کو یہاں سے بھگائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ ملایا اور بولا، مجھے میاں فیاض کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں، میں نے کہا اور پھر اسد کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے اطلاع کرتے رہنا، میں بھی رابطے میں رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے میاں فیاض کا ہاتھ چھوڑا اور ہاسٹل سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں ہاسٹل کے مین گیٹ سے باہر آ گیا۔ کچھ فاصلے پر مجھے ماہم کی گاڑی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کاشف کی گاڑی تھی۔ میں ان کے پاس نہیں رکا، چلتا چلا گیا۔ میں نے بیک مرر میں دیکھا، وہ دونوں میرے پیچھے آ رہے تھے۔ مین سڑک پر پہنچا تو ماہم کا فون آ گیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ جیسا تم کہو، میں نے خمار آلود آواز میں کہا۔ اچھا، کچھ دیر بعد بتاتی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے گاڑی بڑھا دی۔ میرا رخ سبزہ زار کی طرف تھا۔ مجھے سبزہ زار پہنچے ہوئے اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ میرا ذہن پوری طرح اسد کی طرف تھا۔ وہ ہر 10-15 منٹ کے بعد مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دے رہا تھا۔ میں اگرچہ مطمئن تھا لیکن میری تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یوں حبس تھا جیسے طوفان آنے سے پہلے خاموشی حبس ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر میری بے چینی کی یہی وجہ تھی۔ دوسری طرف لاشعوری طور پر میں ماہم کے فون کا منتظر تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد مجھے فون کرنے کے لیے کہا تھا، جو اس نے نہیں کیا۔ میں ڈرائنگ روم میں صوفے پر اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے دن غروب ہو گیا۔ اسد کی طرف سے خیریت کی اطلاع تھی، جبکہ ماہم نے فون نہیں کیا۔ میں اسے خود فون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ پرت در پرت میرے سامنے کھل رہی تھی۔ کاشف اور عدنان سے ملانے کے لیے اس نے کتنا خوبصورت طریقہ اپنایا تھا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے طور پر لنچ پر بلا رہی ہے۔ ان سے ملاقات ہو جانے سے ایک لمحہ پیشتر بھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا۔ اس واقعے سے میں یہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ماہم جو بظاہر دکھائی دے رہی ہے وہ نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہو سکتی ہے۔ کیمپس پر قابض تنظیم کے مخالفین سے اس کا رابطہ یوں ہی معمولی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اس کے خیالوں میں گم تھا کہ سلیم آ گیا۔ وہ آتے ہی سلام کر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تب میں نے پوچھا، سناؤ، کہاں رہے سارا دن؟ بس سر، ادھر ادھر گھومتا رہا، آوارہ گردی ہوتی رہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار، کوئی ہمیں بھی آوارہ گردی کروا دیا کرو، اور ادھر گھر میں تو بور ہو جاتا ہوں۔ میں نے یوں ہی مذاق میں کہا تو وہ چہکتے ہوئے بولا، کیا بات کرتے ہیں سر جی، سارا دن تو آپ کا رنگینیوں میں گزر جاتا ہے، آپ کو کہاں بوریت ہوتی ہوگی؟ کیسی رنگینی یار، کیا سوچ کر آیا تھا، آتے ہی پھڈوں میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ اس نے اس سے جان چھوٹے گی تو کوئی رنگینی دکھے گی نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ہے نا سر، ایسے پھڈے مردوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ خود ہی اگر رنگینی دیکھنا پسند نہیں کرتے تو وہ نظر کیسے آئے؟ وہ اس بار کہکہا لگاتے ہوئے بولا تھا، یار، میں نے کون سا آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں؟ میں نے خوشگوار حیرت سے کہا، بات دراصل یہ نہیں ہے، اصل میں برطانیہ کا ماحول اور یہاں کے ماحول میں آپ ابھی تک فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اسی فرق کو جیسے ہی آپ نے محسوس کیا، آپ کو رنگینی دکھائی دینا شروع ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ عجیب منطق ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں چاہے لاکھ برطانیہ میں رہا ہوں لیکن میرا اندر اب بھی مشرقی ہے، شرماتی، لجاتی، ناز و نخرہ دکھاتی، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، اور اشاروں کنائیوں سے سمجھاتی لڑکی میری آئیڈیل ہے۔ ایک ہی مرد پر اپنا سب کچھ وار دینے والی ایسی لڑکی،
میری کمزوری ہے، میں نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو سر جی، پھر ایسی لڑکی تو شاید ہی آپ کو ملے۔ اب وہ دور گزر گیا، مغربی ماحول کو اپناتے ہوئے نئی نسل اپنی اقدار بھی بھول گئی ہے، تو نہ وہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا، ہم خود پر جتنی بھی مغربیت طاری کر لیں، کیا ہم اندر سے مغربی ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم میں سے مشرقیت نکل سکتی ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو کیوں خود کو چوچو کا مربع بنا رہے ہیں؟ وہ بڑی حد تک جذباتی ہو گیا تھا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اصل میں یہ کیمسٹری وراثتی بھی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک کیمسٹری ہے، وہ اس کے مطابق جذبات و احساسات رکھتا ہے، اس کے مطابق اپنا رویہ اور برتاؤ رکھتا ہے۔ ہر روح کی اپنی کیمسٹری ہے، رنگ ہے اور خوشبو۔ میں یہ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میرے سامنے سلیم تھا، نہ جانے وہ میری بات کو سمجھ بھی رہا تھا یا نہیں۔ پھر لمحہ بھر توقف کے بعد بولا، خیر، ہم تو رنگینی کی بات کر رہے تھے، لیکن میں آپ کی اس کیمسٹری والی بات میں اٹک کر رہ گیا ہوں، اس کی ذرا تشریح کر دیں۔ اس نے کہا تو میں چونک گیا۔ میں نے جو اس کے بارے میں اندازہ لگایا تھا وہ درست نہیں تھا، وہ مجھے اس معاملے میں بھی بہت سمجھدار لگا تھا۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، چھوڑ، فی الحال تو رنگینی کی بات کرو، کیمسٹری پر کسی اور وقت میں بات کر لیں گے، جیسے آپ کی مرضی۔ اور باقی رہی رنگینی کی بات تو وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ رنگوں میں بسے ہوئے بندے کو باہر بے رنگی ہی دکھائی دے گی نا۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا، پھر چند قدم کے بعد بولا، چائے پئیں گے آپ؟ لے آؤ، دونوں مل کر پیتے ہیں۔ جندوڑا دوبارہ پوچھ گیا ہے، لیکن دل نہیں مانا۔ میں نے اسے بتایا، میں خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے اندر چلا گیا، اور میں اس کی بات کو سوچنے لگا کہ وہ رنگوں اور بے رنگوں کے بارے میں کیا بات کر گیا۔ میں اسی خیال میں گم تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ دوسری جانب ماہم تھی۔ سوری ابان، میں فوراً فون نہیں کر سکی، معاملات ہی کچھ ایسے آن پڑے تھے۔ کوئی بات نہیں، بندہ مصروف ہو ہی جاتا ہے، اس میں سوری والی کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولی، او نہیں، دراصل میں نے خود فون کرنے کے لیے کہا تھا۔ خیر، کل کیمپس سے تو آف ہے نا، آپ کیا کر رہے ہیں کل؟ کچھ نہیں، سو کر ہی دن گزاروں گا، میں نے یوں ہی عام سے انداز میں کہا۔ نہیں، آپ سوئے نہیں کل، آپ کا دن میں ضائع کروں گی، آپ رات کو جی بھر کے سو لیں، اس نے کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا۔ جیسے حکم، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں صبح بات کروں گی، اس نے کہا، اور پھر چند باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ میں پرسکون ہو گیا اور اپنے بستر میں چلا گیا۔ اب مجھے صرف اسد کی فکر تھی، اس کی طرف سے بھی خیریت کا پیغام سیل فون پر آ رہے تھے۔ وہ کیا کچھ کر رہا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ وہ مجھے مطلع کر رہا تھا۔ میں نے ڈنر لیا، جندوڑا اور سلیم سے باتیں کی، کچھ دیر ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہا، اور پھر رات گئے سو گیا۔ صبح میری آنکھ فون کی بیل پر کھلی۔ میں نے خمار بھری آنکھوں سے فون دیکھا تو ماہم کی کال تھی۔ میں نے کال ریسیو کر کے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم ابھی تک سو رہے ہوگے، اس لیے فون کیا ہے میں نے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا انداز درست نکلا۔ میں نے بھاری لہجے میں کہا تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر جلدی سے بولی، اچھا جلدی سے اٹھو، پھر تیزی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے یہ تو میں نہیں پوچھوں گا، لیکن آپ کے حکم کے مطابق تیار ضرور ہو جاتا ہوں۔ میں نے بھی خوشگوار انداز میں کہا، چلیں پھر دیر مت کریں، میں 10 منٹ بعد فون کر کے چیک کرتی رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ میں چند لمحے فون کو تکتا رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ میرے ناشتہ ختم کر لینے تک اس نے کئی بار فون کر لیا۔ میں چائے کا آخری سپ حلق سے اتارا اور خود اسے فون کر کے بتایا کہ میں تیار ہوں، بتاؤ کہاں آنا ہے۔ اس نے شہر میں ایک جگہ بتائی جو سبزہ زار سے 10-15 منٹ کی ڈرائیو پر تھی۔ شاید اس نے مجھے اندر سے دیکھ لیا تھا۔ میرے رکتے ہی وہ باہر آ گئی، اس کے ساتھ ہی اسد، رابعہ، تنویر کے علاوہ چند اور بھی کلاس فیلوز باہر آ گئے۔ میں جلدی سے باہر آ گیا، وہ سب خوب تیاری کر کے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ تم سب لوگ؟ جناب جی کو تو جیسے معلوم ہی نہیں ہے، رابعہ نے یوں کہا جیسے وہ ناراض سی ہو۔ تبھی فوراً ماہم بولی، نہیں رابعہ، انہیں قطعاً پتہ نہیں ہم نے کہاں جانا ہے، میں نے انہیں بتایا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس نے ماہم کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، ایسے ہی سرپرائز کے لیے، میں نے سوچا کہیں انکار کرنے کے لیے کوئی بہانہ ہی نہ بنا دیں۔ ماہم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے کہا، چلو اب تو بتا دو۔
ہم سب ہمارے فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں پکنک کے لیے، سارا دن وہیں گزاریں گے۔ ماہم نے میری طرف دیکھ کر کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ رابعہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پچھلی نشست پر اسد اور تنویر آ گئے۔ باقی سب لڑکیاں اور لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں میں تھی۔ فریحہ ہی صرف ماہم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہم کل 17 تھے، جن کا قافلہ چلا تو بس پھر چلتا چلا گیا۔ ہمارے درمیان خاموشی تھی جسے میں نے توڑا۔ تم سب لوگ تو یوں خاموش ہو جیسے کسی خطرناک مہم پر جا رہے ہو۔ کوئی بات کرو یار۔ بات کیا کریں؟ کوئی ہے بات ایسی؟ رابعہ نے سلگتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس دن سے آئے ہیں کوئی دن پرسکون نہیں گزرا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کیمپس نہ ہوا، ہم تو کسی میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، پہلے ہی دن سے ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے، تنویر گوپانگ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تو اسد بولا۔ کوئی شک نہیں کہ رابعہ ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اب قسمت ہی میں ایسا ہے۔ اب بتاؤ، ہم چاروں میں سے کوئی یہ جنگی قسم کے حالات چاہتا ہے؟ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں۔ چھوڑو یار، کیوں مایوسی کی باتیں کرتے ہو؟ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، یہی حقیقت ہے، میں نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو اب کرنا ہے ابان، لیکن ایسا بھی کیا؟ ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، کوئی جنگ لڑنے نہیں۔ رابعہ نے پھر اسی اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو میں ہنس دیا اور سکون سے بولا۔ رابعہ، کچھ دن کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا اکتائی ہوئی کیوں ہو؟ تمہیں نہیں معلوم ابان، یہ ہاسٹل میں نا مجھے بہت زیادہ لڑکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی فضول قسم کی باتیں کرتی رہتی ہیں، ہاں زیادہ سینئرز ہوتی ہیں نا۔ اس نے روحان سے ہوتے ہوئے وجہ بتائی تو میں سمجھ گیا، وہ بہت حد تک دباؤ میں آ گئی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں اسے حوصلہ دینا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے چند لمحے سوچ کر کہا۔ رابعہ، یقین جانو، مجھے تمہاری بہت ساری باتوں سے حوصلہ ملا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں بالکل مایوس ہو گیا تھا، تمہارے چند فکروں نے سمجھو مجھے ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ اب تم ہو کہ خود مایوس ہو رہی ہو، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تم دل چھوٹا مت کرو، مسکراؤ، اسی طرح ہم نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر رابعہ نے زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اسد نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ یقین جانو رابعہ، اس طرح تمہارا چہرہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، ذرا فریش ہو جاؤ تو اس گاڑی میں بھی باہر آ جائے، صرف ایک کہا اور ماحول کو زندگی مل جائے گی۔ وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ رابعہ نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے کہے کو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تم بھی نا، چلو اب، اسد نے کہا تو وہ دھیما سا ہنس دی۔ یہ ہوئی نا بات۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ ماہم نے اچانک کیسے پروگرام بنا لیا؟ کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی۔ میں نے ماحول کو بدلنے کے لیے موضوع ہی بدل دیا۔ اس وقت ہم شہر سے باہر آ گئے تھے اور ہمارے دونوں طرف فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ یقین جانے ابان، مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے صبح فون کر کے مجھے کہا۔ رابعہ نے وضاحت کی، پھر کافی حد تک چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ آپ خود ہی پوچھ لینا، وہ ہم سب سے زیادہ آپ کے قریب ہے۔ زہ نصیب، یہ کبھی سچ ہو جائے۔ میں نے تیزی سے کہا تو سبھی ہنس دیے۔ پھر سارا راستہ ایسی ہی باتوں میں کٹ گیا۔ ماہم کے فارم ہاؤس تک پہنچے تو دوپہر ہو جانے والی تھی۔ چمکتی ہوئی دھوپ میں کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا فارم ہاؤس بالکل منفرد لگ رہا تھا۔ ارد گرد لہلہاتی فصلوں کے سرے پر سفید عمارت اور پھر اس کے ساتھ پارک کی طرز پھیلے ہوئے لان بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں خوب محنت کی گئی ہے اور یہ فارم ہاؤس کسی نے دل سے بنایا ہے۔ پختہ فرش پر گاڑیاں روک دی گئیں، جس کے ساتھ ہی سبز لان میں سفید رنگ کی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہاں پر فارم ہاؤس کے ملازمین کھڑے تھے۔ ہم سب وہیں جا بیٹھے تو ملازمین نے فوراً ہی ہمارے سامنے مختلف برانڈ کا سوڈا رکھ دیا۔ ماہم مجھ سے ذرا فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی اور باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے دائیں طرف بنی عمارت کو دیکھا اور پھر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح چمکا۔ یہ فارم ہاؤس کہیں اس جگہ تو نہیں بنا ہے جو میرے پاپا کے گاؤں کے قریب زمینیں تھیں؟ میرے دل میں شدید خواہش ابھری کہ انکل زریاب سے اس بارے میں معلومات لوں، مگر وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں ان سے پوچھ سکتا۔ میں نے اپنی اس خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ میں نے سوچ لیا کہ جاتے ہی
یہ ساری معلومات لوں گا۔ وہ کچھ ایسے لمحات تھے جب میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، تبھی ماہم نے سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، ہیلو فرینڈز، آج کے دن میں یہ جو تھوڑا سا وقت ہم ساتھ گزاریں گے یہ بہت پر لطف ہونا چاہیے۔ کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے، چاہے تو یہی اکٹھے رہیں، اور جو گھومنا پھرنا چاہتے ہیں وہ اپنے طور پر انجوائے کر سکتے ہیں۔ شام 4 بجے یہاں سے واپسی ہوگی، تب تک ہم یہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ ڈن؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سب کی طرف دیکھا۔ سب متفق دکھائی دیے۔ فارم ہاؤس دیکھنے کا تجسس تو سب کو تھا۔ وہ سب دھیرے دھیرے اٹھنے لگے، یہاں تک کہ میں اور ماہم وہیں رہ گئے۔ اس نے میری جانب دیکھا اور بڑے خمار آلود لہجے میں بولی، ہم بھی چلیں؟ تب میں نے اس کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہاں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، آؤ اندر چلیں، میں نے آپ سے کچھ باتیں بھی کرنا ہے۔ چلو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی فوراً اٹھ گئی۔ سفید عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے بڑی عجیب سے لہجے میں کہا، ابان، یہ فارم ہاؤس میرے پاپا نے بہت شوق سے بنوایا ہے۔ وہ یہاں اکثر آتے رہتے ہیں، اور پتہ ہے میں آج یہاں کیوں آئی ہوں؟ مجھے کیا پتا تمہارے دل میں کیا ہے، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ بلا شبہ یہ فکرہ میرے لبوں سے یوں ہی پھسل گیا تھا۔ شاید کچھ دیر پہلے آنے والے خیال کا میرے ذہن پر اثر تھا، اسی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں، ہاں میرے دل میں کیا ہے؟ میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں ابان، لیکن شاید ابھی وقت نہیں۔ میں یہ بات کیسے کہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ اپنا اظہار کرتے کرتے ایک دم سے گڑبڑا سی گئی تھی۔ پھر چند سیڑھیاں پار کرنے کے بعد وہ بولی، ہو جائیں گی یہ بھی باتیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے شوخ ہو گئی۔ میں اس کی پل پل بدلتی کیفیات کو دیکھ رہا تھا۔ ہم عمارت کے اندر چلے گئے، مختلف کمروں میں گھومتے، ان پر تبصرہ کرتے۔ میں کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ عمارت کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی جھیل بنائی ہوئی تھی جس کے درمیان سے ایک پختہ راستہ جا رہا تھا اور عین جھیل کے وسط میں گول جگہ پر ختم ہو جاتا تھا۔ وہاں فائبر کی چھتری لگی ہوئی تھی، دائرے میں لوہے کا جنگلہ اور فائبر کی نشستیں بنی ہوئی تھیں۔ ماہم مجھے لے کر ایک جانب بڑھ گئی۔ ہم جھیل کے وسط میں ان فائبر کی نشستوں پر آن بیٹھے۔ وہاں سے ارد گرد کا ماحول بڑا پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ جھیل کا پانی اور کناروں پر اگے ہوئے پودوں کے درمیان ان گنت کھلے ہوئے رنگین پھول، پس منظر میں سفید عمارت اور دوسری طرف سرسبز لہلہاتی ہوئی فصلیں۔ بڑے دلکش نظاروں میں گھرے ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ماہم کی طرف دیکھا، وہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ تم اتنے اچھے کیوں لگ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے وہ کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ کیا یہ اس کے دل کی آواز تھی یا اس نے مزاح میں ایسا کہا تھا؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر مذاق ہی میں بولا، میں اچھا ہوں، اس لیے اچھا لگ رہا ہوں۔ یہ تو ہے، اس نے فوراً اعتراف کر لیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، کل میں بہت ساری باتیں کہتے کہتے رک گئی جب تم نے سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا۔ کل میں نے کاشف وغیرہ سے تمہیں ملوانا تھا، اس لیے وہ ماحول نہیں بنا۔ کل شام میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں بیٹھ کر تم سے باتیں کروں گی۔ اتنی اہم باتیں ہیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، تو وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر جذباتی لہجے میں بولی، ہاں ابان، تم مجھے بہت اچھے لگنے لگے ہو۔ واہ میری قسمت، تم جیسی حسین اور طرح دار لڑکی مجھے پسند کرنے لگے۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں کیا ہوں، اسے چھوڑو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم پہلی نگاہ ہی میں مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ آئیڈیل کے قریب تر ہو۔ میں چاہے جتنا مغربی انداز پوز کروں، لیکن ہوں تو ایک مشرقی لڑکی۔ مجھے یہ اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس لیے کر دیا کہ میں اپنی چاہت کو بہت خاص رکھنا چاہتی ہوں، اتنا خاص، اتنا منفرد کہ وہ صرف میرے لیے ہو۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں کہتے ہوئے کھو گئی تھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، مطلب
तुम जुमला हकूक अपने नाम कर रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए मजाहिया अंदाज में कहा तो वो तड़प कर बोली, अबान, इसे मजाक मत समझो, मैं सीरियस हूँ। अगर तुम सीरियस हो तो मुझे भी अपने साथ पाओगी। यकीन जानो, तुम्हारे जैसी अच्छी और खूबसूरत लड़की का साथ हो, इससे बढ़कर मेरी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। मैंने भी इंतहाई संजीदगी से कहा तो उसने बड़े नाज से मेरा हाथ थाम लिया और लरसते हुए लहजे में बोली, अबान, जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया है और वो कुछ जो मैंने चाहा, ना जाने क्यों तुम मुझे इतने अच्छे लगने लगे हो। मैंने हमेशा मनमानी की है, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरे दिल ने मेरी एक नहीं सुनी। जो मेरे ख्यालों में बसा हुआ था तुम वैसे ही लगते हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी हर्ट मत करना। जहाँ तक जुमला हकूक की बात है, मैं उससे नहीं घबराने वाली। मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। तुम्हारी जितनी भी चाहने वालियाँ होंगी, मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरे पास ले आएगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो कहते कहते रुक गई। बोलो, क्या चाहती हो? मैं जल्दी से पूछा तो उसने मेरे हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, ये ताल्लुक जिस कदर दुनिया की निगाहों में नहीं होगा, हम उतना ही पुरसुकून रहेंगे। ये ताल्लुक अगर लोगों की जुबान पर आ गया तो समझो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। 2 साल बाद जब हम कैंपस से जाएंगे तब देखा जाएगा कि हमने क्या फैसला करना है। मैं तुम पर कभी भी बोझ नहीं बनूंगी, लेकिन ये 2 साल मैं तुम्हारे साथ पुरसुकून गुजार देना चाहती हूँ।